اور پھر کچھ عرصے کے بعد میں پھر قرآن کریم نازل ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سارے مکہ کے لوگوں کو جمع کیا، اب ایک پہاڑی پر چڑھے۔ اب جانتے ہو کہ اس وقت یہ طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی غلط جگہ پر چڑھ جائے تو مجمع میں ایک ایسا ماحول تھا کہ یہ آدمی کوئی اہم بات کہنے جا رہا ہے تو وہ سارا بندہ ایک دم سے چھوٹ جاتا کہ کوئی اہم مسئلہ پیش آیا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام صفا پہاڑی کے اوپر چڑھے اور مجمع سب چھوٹ گیا، کوئی بات ہی نہیں کرتا، کوئی نہیں آ سکتا تو اس نے اپنے خادم کو غلام کو نمائندہ کو اور اپنے نائب کو بھیجا، سب آ گئے اور ان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ بدماش چچا ابو لہب بھی آ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بات بیان کرنا شروع کیا کہ میں اگر کہوں کہ پہاڑ کی اس طرف بہت بڑا لشکر ہے، دشمن ہے جو عمران ہم پہنچنے والا، تو تم میری بات کو سچ مانو گے؟ وہاں کے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام صادق اور امین مانے جاتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے بارے میں کسی نے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، لفظی کا یا ساری کا، ہم نے آپ کے بارے میں تو سچنی کا تجربہ کیا ہے، کبھی آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ بات بیان فرمائی جس کے لیے آپ کو دنیا میں مبعوث کیا تھا، یعنی بھیجا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا اور تم آخرت میں یہ بولو گے تو جہنم کی وادی سے، جہنم کی آگ سے کھلا ہوگا، یہ لمبی حدیث میں تذکرہ ہوا۔ تو آپ نے جب وحدانیت کی 360 بتوں کے توڑنے کی اور توحید اور وحدانیت کی بات بیان فرمائی تو وہ مجمع میں آپ کا حقیقی چچا تھا ابو لہب، اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف اپنے ہاتھ کیے، یوں میری طرف دیکھو، یوں ہاتھ دیے اور ہاتھ کر کے کہنے لگا تبن لک تیرا ناس ہو، نعوذ باللہ، تبن لک، لہذا جمع کرنا، تیرا خراب ہو، ناس ہو، کیا تجھے اس لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ تو یہ ابو لہب کا ایسا کہنا تھا کہ میرے اللہ کو یہ بھی اس کی ادا پسند نہیں آئی، اور قرآن کریم کی فوراً آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب نے وہ دونوں ہاتھ ٹوٹتا ہے جو میرے محبوب کی طرف یوں کرتا ہے، اور سمتوں پہ ٹوٹ گئے، سمتوں پہ ٹوٹ گئے، وتب تو کہنا تو بدعا ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، وتب، اور یہ پکی بات ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ ایسی بیماری کے اللہ پاک نے ڈال دیا کہ کوئی اس کو کھلانے والا نہیں تھا، کپڑے بدلنے والا نہیں تھا، اور کوئی جب مر گیا تو دفنانے والا نہیں تھا، ایسی بدبودار بیماری تھی۔ تو تھا تو بڑا خوبصورت، لیکن حشر ایسا ہوا، میرا اللہ خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، میرا اللہ جسموں کو نہیں دیکھتا، میرا اللہ مال دولت کو نہیں دیکھتا، دل بیماریاں اور دل میں کیا تربیت کی طرح اخلاص اس کو میرا اللہ دیکھا کرتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، حضرت بلال حبشی سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم سب کے دلوں کے دھڑکن تھے، ہمارے سروں کے تاج ہے حضرت بلال، ہمارے آنکھوں کے نور و روشنی ہے حضرت بلال، ان کا نام سن کر واقعتاً دل میں پیار آ جاتا ہے۔ تو اسلام کے خاطر تو انہوں نے قربانیاں کی ہے، تو ان سے پیار آ جاتا ہے۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جتنی بدشکلی کی صورتیں ہو سکتی ہیں سب میرے بلال میں تھی۔ ایک ایسا سر اچھا نہیں تو میرے بلال کا سر ایسا تھا، ایسی آنکھیں اچھی نہیں تو میرے بلال کی آنکھیں ایسی تھی، ایسی داڑھی اچھی نہیں تو میرے بلال کی داڑھی ایسی تھی۔ تو ساری بدشکلی کی صورتیں بلال میں تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ بلال کیا عمل کرتے ہو؟ میں جب جنت پہ گیا تو میں نے اپنے آدمی تمہیں پایا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے جب میں جنت پہ گیا تو میں نے اپنے آدمی آپ کو پایا۔
اللہ تعالی کلوٹے کو بھی تبدیل کے نمایاں رکھتا ہو. حضرت نافیہ قصریہ رحمہ اللہ رحمہ اللہ، یہ نافیہ قصریہ 40 کروڑ کی تھی. شکل و صورت کے اعتبار سے اچھی نہیں تھی، لیکن اس کا وہ مقام تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد میں غسلا کی، نہلا کی، کپڑے بدل کی اور اپنے آقا و خامن سے کہتی میری کوئی ضرورت ہے. وہ کہتے نہ، تو کا اجازت ہے، کافی کی اجازت ہے. 2 رکعت نماز میں وہ پوری رات گزار دیتی. مولانا تھانوی کو قصہ سے لوگوں نے ان کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ جب وفات ہو گیا رابعہ قصریہ کا اور ان کو قبر میں رکھا گیا تو سبوں کے بعد وہ فرشتے آ گئے تو رابعہ کے پاس بھی تو آ گئے منکر نکیر. لیکن مسائل حق شرع مشکات کے لکھا ہے کہ وہ فرشتے جو قبر میں ایمان اچھے نیک ایمان والے کے پاس آئیں گے وہ مبشر بشیر ہوں گے. وہ ڈرانے کے لیے نہیں، وہ تو یہ کہیں گے نم کرنا امتی عروس ہاں ڈرایا. وہ تو کہیں گے کہو لہو بابک انت کرنا کہاں ڈرایا. وہ تو کہیں گے اپریسو لہو دیکھنا جنت کا بھی سنا لاؤ، جنت کی کھڑکی کھول دو، اے سی چالو کر دو اور سو جاؤ دلہن کی طرح. تو ایمان والا تو نیک ہے، اس کو تو فرشتے ڈرانے کے لیے نہیں آتے، وہ تو بشارت دینے کے لیے، اس کو خوشخبری سنانے کے لیے. تو مبشر بشیر فرشتے تو رابعہ کے پاس آ گئے اور کہا کہ من ربکی، اللہ کی بندی ہمارا ایک سوال ہے، تیرا رب کون ہے؟ تو رابعہ نے ان پر ایک سوال داغ دیا، وہ کون تم پوچھنے والے، کہاں سے آئے ہو تم؟ تو کہا کہ ہم آسمان سے آئے ہیں. اچھا آسمان سے آئے ہو تو بتاؤ مجھے آسمان اور زمین کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ تو بتایا 500 سال کا فاصلہ. اچھا 500 سال آپ اوپر سے نیچے آئے ہو؟ تو کہا ہاں 500 سال. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، من ربکما، تمہارا رب کون ہے؟ جواب دو. رابعہ نے ایک وقت سوال داغ کیا تو کہا اللہ کی بندی کیسی بات کرتی ہو، کیا ہم اپنے رب کو بھول سکتے ہیں؟ تو کہا 500 سال نیچے آئے ہو اور پھر بھی آپ اپنے رب کو نہیں بھولے؟ کہا 500 سال نہیں، 5 ارب سال بھی نیچے چلے جائیں لیکن ہم اپنے رب کو نہیں بھول سکتے. تو پھر رابعہ کو جوش آ گیا اور پھر بول اٹھی کہ تم 500 سال نیچے آ کر اپنے رب کو نہیں بھول سکتے. اس رابعہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس سے زندگی کے ایک سیکنڈ کی غفلت سے نہیں گزارا، وہ تو زمین سے قریب 4 فٹ نیچے آئی ہے. تم 500 سال نیچے آئے اور رب کو نہیں بھولے، میں تو 4 فٹ نیچے آئی ہوں، تو کیا میں رب تعالیٰ کو بھول گئی ہوں گی؟ ایک روایت ایسی ہے کہ وہ سوال کیے بغیر رب تعالیٰ کے بعد واپس چلے گئے، لیکن کھیر کالی کلر کی. میرا اللہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، صورتوں کو نہیں دیکھتا، جسموں کو نہیں دیکھتا. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی گھر کی خادمہ تھی، وہی ام ایمن تھی کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ سیدنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آ رہے تھے اور ابوا جگہ پر پہنچے جہاں ابوا جگہ میں میرے نبی علیہ السلام کے والد عبداللہ ان کا بھی مزار ہے. اور آپ 2 ماہ کے جب پیٹ میں اس وقت عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور ابا جگہ میں ان کا مزار اور قبر بنی. اور 6 سال میں جب ہو گئے تو آمینہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے آ رہے تھے تو وہاں پر آمینہ کی طبیعت لگی اور ایسی طبیعت لگی کہ آواز بھاری ہو گئی اور یہ پوزیشن کے نشانوں میں باتیں شروع کر لی. اور میرا محبت سب سمجھ رہا تھا کہ میری ماں کی طبیعت کچھ اور ہے. 6 سال کا بچہ کوئی نادان ناسمجھ نہیں ہوتا. اور وہ دن سید الانبیاء سارے دنیا میں جتنے لوگ آئے سارے لوگوں سے زیادہ سمجھدار یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے کہ آپ نے فرمایا اوتی ہوئی من اولین والآخرین، انہیں سارے پچھلے نبیوں کا اور قیامت تک آنے والے سارے مشائخ حدیث، مفتیان کرام، علماء، فلاسفہ
اور بنتی بچوں جیسا بھی علم رکھنے والے سبوں کا علم مجھے دیا گیا، اور جس کے پاس جتنا زیادہ علم آتا ہے وہ اتنا زیادہ سمجھدار ہوتا ہے۔ تو حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑا کوئی سمجھدار نہیں کوئی دنیا میں۔ آپ علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ یہ میری ماں کی تکلیف پھر وصیت ہے شروع کرنی ہوں، میری ماں میں کبھی جاؤں، مجھے امید ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں شاید جان میری بچے گی نہیں، اور میں یہاں پر ہی میرا مزاق بنے گا، میرے بچے کو لے کر کرتا بیچارہ کرنا، ایسا کرنا ویسا کرنا، یہ ساری وصیتیں بھی میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سمجھ رہے تھے۔ عجیب واقعہ وہ سیرت کی کتابوں میں بیان کیا، تو وہ ام ایمن کے میرے آقا کو پیار کرتے ہوئے مکہ تک ام ایمن لائی تھی، وہ ام ایمن اپنی اور تسلی کرتی ہوئی۔ روایت میں ایسا تذکیر ہے کہ جب مزار نوازوں کتنے بنایا تیار ہو گیا اور پھر اس کے بعد ام ایمن لے کر کے چلی، تو میرا نبی محمد ان کے ہاتھ کو جھٹک کر چھوڑ کر اپنی ماں کی طرف لیٹ گئے۔ میرے نبی بات مجھے چھوڑ کر کے پاس چلی گئی، لیکن ان میں ایمن لے تسلی دی، تسلی دلاسا دیا، اور ان کو سنبھالتے ہوئے لے کر کے وہ آئی مکہ معظمہ۔ وہ خوش نصیب اور نبی پر آپ علیہ السلام کی جنہوں نے خدمت کی، بنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو 2 مہینہ پہلے ان کا نکاح ہو گیا تھا، اور رخصتی ہوئی بھی 2.25 یا 2.5 سال اس کے بعد بھی ان کی رخصتی ہوئی۔ اس کا ایک واقعہ ہے رخصتی کیسے رخصتی ہو گئی۔ تو حضرت فاطمہ کو رخصت کرنے والی بھی یہی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ وہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایسا لگاؤ تھا، ایسا پیار تھا کہ ایک مرتبہ آپ جب بوڑھے ہو گئے، بوڑھے آدمی کو رات میں تقاضا ہوتا ہے، پیشاب بار بار لگتا ہے، اٹھنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو میرے آقا نے اپنے پلنگ کے نیچے ایک لغت کو رکھ دیا، ایک ٹب کو رکھ دیا، اگر رات میں پیشاب کی ضرورت ہو تو اس میں پیشاب کریں، جیسے بوڑھوں کے لیے انتظام کیا جاتا، اور صبح میں وہ لغت کو ٹب کو صاف کر دیا جائے۔ آپ نے ایک مرتبہ پیشاب فرمایا اس میں، اور پھر آپ تہجد کے لیے چلے گئے، فجر کی نماز پڑھی اور پھر واپس آئے، تو آپ نہیں تھا، آپ نے فرمایا ام ایمن حاضر خدمت ہوئی، جی آقا کیا فرمان کیا ارشاد ہے، تو یہ کب کہا گیا، تو میں یہ دھو کر رکھ دیا، اس میں پیشاب کا کیا ہوا، تو ام ایمن جواب دیتی آقا وہ تو میں پی گئی، وہ تو میں پی گئی۔ میرے آقا اس پر جواب دے ارشاد فرماتے ہیں تشہد کی بطن کی ابدا، تیرا پیٹ کبھی زندگی میں رکے گا نہیں۔ وہ عقیدت تھی، وہ محبت تھی، لیکن تھی ام ایمن کالی گلور کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چونکہ ان سے واسطہ تھا، نسبت تھی، گھر کی خادمہ تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو بہت زیادہ محبت سے عقیدت سے ان کو رکھا کرتے تھے، گھر نہیں جاتے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا، دنیا سے اللہ کے بعد چلے گئے، تو پھر ایک مرتبہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو شیخ صحابہ میں سب سے افضل مانے جاتے تھے۔ ان دونوں نے آپس میں عصر کی نماز کے بعد یہ کہا آج تو ام ایمن کو ملنے جاتے ہیں، تو کہاں چلے؟ عصر کی نماز کے بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ، یہ دونوں بزرگ صحابی ام ایمن کے گھر گئے۔ ام ایمن بہت بری ہو گئی تھی، ان دو بزرگ صحابہ کو دیکھا تو بے اختیار رو پڑی، اور اس کی آواز بند گئی، بے اختیار رو پڑی۔ وہ دو صحابہ یہ سمجھے کہ ان کو ہمارے آنے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی یاد آ گئی ہے، تو وہ تسلی دینے لگے اور کہنے لگے کہ ام ایمن آقا بشر ہی تو تھے، اور سارے رسول جتنے پہلے آئے سب چلے گئے، آپ کو بھی جانا تھا، تو وہ تسلی دینے لگے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ میں جانتی ہوں کہ آپ کا بشر ہے، آقا کو موت آنی ہے، میں اس پر نہیں ہوتی، اور میں اللہ کے نبی علیہ السلام ہم سے چلے گئے، بلکہ میرا رونا اس بات پر ہے، یہی بات مجھے سنانی ہے، مجھے رونا اس بات پر ہے کہ میرے محبوب کے جانے سے ہم وحی کی برکات سے محروم ہو گئے۔ یہ بات وحی کی برکات سے، وحی کیا تھی؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ وحی تھی۔ الرحمن الرحیم، یہ وحی تھی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، وحی تھی۔ والعصر، وحی تھی۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ وحی تھی۔ اور یہ قرآن جس کو وحی کہا گیا، ہاں، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی علیہ السلام پر 23 سالوں میں پڑھا گیا، اس سے اس کو قرآن کہا گیا۔ ہاں، اس کو قرآن کہا گیا۔ علم کے اچھے لوگوں یہ بات سمجھو، 23 سالہ جبرائیل نے آ کر کے تلاوت کی، اسے اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں۔ تلاوت کی جبرائیل نے آ کر کے، اور آپ نے سنا، اور جبرائیل جب تلاوت کرتے تو آپ بھی آپ کے ساتھ ساتھ تلاوت کرتے تھے تاکہ میں بھول نہ جاؤں، تو پھر آپ کو کہنا پڑا آپ ایسے فکر نہ کرے، ثم ان علینا جمعہ، ہمارے ذمہ ہی اس کو یاد کروا لینا، آپ خالی جبرائیل کی بات کو سنیں، دھیان سے سنیں، اس کے ساتھ آپ کو ریپیٹ کرتے تو ایسا نہ کرے۔ تو یہ وحی قرآن جس کو وحی مطلوع کہا گیا، اور پچھلے نبیوں کو کتاب دی گئی، کتاب کو کتاب اللہ نے، اور یہ قرآن کے پڑھا گیا اس کو، اور اس کو کتاب اللہ بھی قرآن میں کہا گیا۔ وہ صرف کتاب اللہ ہے، زبور کتاب اللہ ہے، انجیل کتاب اللہ ہے، تورات کتاب اللہ ہے، ایسی 104 کتابیں اللہ پاک نے، اور بعض روایتوں میں 121 کتابیں اللہ پاک نے نازل فرمائی، وہ سب کتابیں ہیں، اور یہ قرآن ہے، پڑھا گیا، اس کو مقروء پڑھا گیا، اور اس کی تلاوت دی گئی، تو یہ آسمان سے جب اللہ کا کلام، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جنت کے لوگ جنت میں ہوں گے، اور پھر اس کے بعد اچانک سے ایسا نور پھیلے گا، سب بھٹکے بھٹکے رہ جائیں گے کہ کیا ہوا، کیا چمک ہوئی، اور ساری اپنی جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے، اور وہ سب دیکھنے کو کیا دیکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے اوپر جلوہ افروز ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ساری جنت کی کر رہے، اور اس کا عکس اور اس کی روشنی جنت میں اس طرح چمک رہی ہے کہ ساری نعمتیں بھول کر دھریس میں ہے، جب تک وہ اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے، جنت کے کسی نعمت کی طرف ان کا خیال بھی نہیں کرے گا۔ وہ اللہ اس کی صفت ہے، یہ قرآن اس کی صفت ہے، وہ اللہ میں اتنا پاور، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے آپ دکھلا دو، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اگر دیکھنا ہے مجھے تو ہم ایک سیمپل بناتے، وہ سیمپل آپ دیکھ لو، اگر وہ سیمپل کو دیکھ سکتے تو پھر آگے بات بنے گی، کیا مجھے دیکھنے کی درخواست کرتے ہو، بنے گی کہ نہیں بنے گی۔ اللہ نے ڈھالی اپنی تھوڑی چمک کو، تجلی کو دور پہاڑ پر ڈالا، اور کہا دیکھو، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو فخر موسیٰ صحیح وہ تاج نہ لا سکے، اللہ نے پوری تسلی ڈالی تھی تو اس کو وہ نہ دیکھ سکے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو جب تم ہماری اتنی چیز کو نہیں دیکھ سکتے تو ہم کو کیسے دیکھ سکتے؟ اس جنت میں جا کر اللہ پاک ہماری یہ آنکھیں بدل دیں گے، ہماری یہ زبان بدل دیں گے، کان بدل دیں گے، اس لیے کہ وہ ملکوتی عالم ہے، فرشتوں والا عالم ہے، اس کا نظام الگ ہے، اور یہ ہمارا عالم اس کے لیے سننے کے لیے کان الگ ہے۔ یہ کان آخرت کے اندر ہو تو فوراً شانتی کے پردے پھٹ جائے، کدھر اڑ جائے بم کی طرح، یہ وہاں نہیں چلیں گے، اللہ وہاں پر ملکوت کی طاقت کو وہ بھر دیں گے، اور وہ طاقت کے نام وہاں جائیں گے، اچھا آنکھوں میں وہ پاور ہو رہے گا کہ اللہ کا دیدار کر سکیں گے، نہیں تو ان آنکھوں کے ساتھ اللہ کا دیدار جنت کے بھی نہیں، وہاں پر اللہ پاک الگ انداز سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی فرمائی، تو موسیٰ نہیں دیکھ سکے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت یہ کلام ہے، لہذا وہ کلام جب آسمانوں سے زمین پر اترے تو ایک نقطہ میں ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں آتی تھی، ایک ایک نقطہ میں، ایک ایک حرف میں ہزاروں کروڑوں رحمتیں، ایک کلمہ میں اربوں خربوں رحمتیں، اور پوری آیت میں نمازوں کتنی رحمتیں۔ تو ام ایمن نے یہ کہا کہ میرے محبوب چلے گئے تب قرآن کا نقطہ نازل نہیں ہوگا، قرآن کا علم نازل نہیں ہوگا، قرآن کا لام نازل نہیں ہوگا۔ اب تیس لام صرف آسمان سے آتا تو ہزاروں برکتیں اور رحمتیں لے کر آتا، لیکن نبی کے جانے کی وجہ سے وہ قرآن ختم، وحی کا نزول تو برکت نہیں، یہ وحی ان معصوم سے بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، ورنہ یہ قولا ثقیلا۔ اگر مولانا نے تو اعلان کیا تھا، اعلان کے تو بعد اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس میں مفتی سعید صاحب مالکپوری رحمہ اللہ نے ایک نکتہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو ذکر کا اور بھی مانا ہے، جیسے مولانا نے فرمایا ذکر قرآن کو ہم نے نافی کیا، اور قرآن کو میں حفاظت کروں گا ایسا اللہ نے نہیں کہا، وَإِنِّي لَهُ لَحَافِظٌ، اور میں قرآن کی حفاظت کروں گا نہیں، وَإِنَّا، ہم سب مل کر قرآن کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ اللہ کی جماعت ہے جو اللہ نے حافظون، ان میں کا ایک حافظ اللہ ہے، اور اس کے ساتھ ان کو اللہ نے جوڑ دیا کہ مقامی نصفات کا، جانتے ہو؟ ارے دیوان کے لوگوں میری بات سمجھ میں آتی ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ان کو محفوظ رکھیں گے، ان کے ذریعے ہم سب، تو سب کون؟ یہ اللہ کے ساتھ یہ قرآن کو اپنے سینے میں رکھنے والے، یہ قابل مبارکباد ہیں یہ بچے، ان کے والدین قابل مبارکباد، ان کے اساتذہ قابل مبارکباد، ان کے پیچھے جو روئے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں۔ یہ بچے حافظ نہیں ہوتے، ان کے پیچھے کتنے پیاسو دیکھتے ہیں۔ ایک استاد، آپ جانتے ہیں وہ استاد پڑھاتا ہے، بچہ کبھی چلتا نہیں ہے تو وہ رات کی تنہائی کے اللہ کے سامنے وہ بچے کے لیے آنسو بہاتا ہے۔ اس کا نام ہے استاد، وہ اپنے بچوں کے لیے، پڑھنے والے بچوں کے لیے آنسو بہاتا ہے۔ ایک ہمارے گاؤں میں ہجری کا پروگرام تھا، مولانا عبدالرحمان صاحب علی کدی بڑے نیک آدمی ہیں، ہم سے ایک درجہ پیچھے وہ پڑھتے تھے، ان کو ہم نے دعوت دی کہ آئے۔ حضرت مولانا نے ایک بات بیان کی، بڑی اچھی لگی مجھے۔ وہ کہہ رہے ہیں پالمپور میں ایک عالم صاحب جو پڑھاتے تھے، انہوں نے اپنے بچے کو حفظ میں بٹھایا، تو حافظ صاحب نے مہینہ ڈیڑھ مہینہ دیکھا کہ ریزن کیا کہ بچہ حافظ نہیں ہوگا، بہت دل سے ٹوٹ گئے کہ میرا بچہ ایک کا ایک اور حافظ نہ بنے، تو بڑا صدمہ، بڑی چوٹ لگی ان کو۔ پھر انہوں نے حافظ صاحب بدل دیے، دوسرے حافظ صاحب کے پاس بٹھایا، تو 6 مہینے میں وہ بچہ حافظ ہو گیا، 6 مہینے میں معجزہ ہو گیا۔ اور پھر جب حافظ ہو گیا تو پہلے حافظ صاحب کے پاس لے کر کے گئے وہ، اور کہا حافظ صاحب یہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا ہے۔ عادت کرنے لگی کیسے چلے، وہ پوزیشن نہیں تھا، وہ ماجد نے اپنا سب جھکا لیا اور سب جھکا کر کے رو پڑا اور کہنے لگا کہ حافظ صاحب جس دن سے میرے اس بچے کو عزت نہیں آئے، میرے دل میں 3 مرتبہ اللہ کے سامنے مسلط بچھا کر کے آنسو بہائے ہیں، تب تک حافظ نہیں ہوا۔ بس یہ بات کی دعا اور اس کے آنسو بند لائے کہ وہ بچہ 6 مہینے میں حافظ قرآن ہو گیا۔ انہوں نے اپنی رات کی بات بتائی کہ جب تک حافظ نہیں ہوا، جیسے میں نے اس کو یہ حافظ صاحب کے پاس بٹھایا، یہ دل سے 3 مرتبہ مسلح بٹھا کر اللہ کے ساتھ آنسو بہائے، اللہ میرے بچے کو حافظ قرآن بنا دے، میرے بچے کو حافظ قرآن بنا دے۔ معمولی عبادت نہیں ہے یہ، قرآن کا حصہ، من قرأ القرآن وحفظہ، جو قرآن پڑھے اور محفوظ کر لے، یاد کر لے، شفعہ اللہ بعشرۃ من اہل بیتہ، اللہ اس کو اس کے گھرانے میں سے 10 لوگوں کا سفارشی بنائیں گے اس کو۔ کیسے 10 لوگ؟ کلہم قد استوجبوا النار، کہ ان 10 نے گناہ کی وجہ سے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر دیا ہو۔
ایسے 10 لوگوں کے حافظ سنبھال کرے گا. دوسرا 10 لوگوں کی میں نے نام سنا, میری زبان سے کیا ماشاءاللہ نکل رہا. ایک والد کے 2 نور آج قرآن حفظ کر رہے. مجھے بھی بڑا فخر ہے. خنسا صحابہ کی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے 4 بیٹے تھے, اور وہ خنسا اپنے بیٹوں کو کہتے تھے بیٹو جاؤ اور دشمنوں کے مقابلے لڑو, لیکن کبھی تمہاری ناش پڑنے آئی اور میں تمہارے پیٹھ پر میں تیر کو دیکھا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی, اور میں یہ تم تمام اللہ کے راستے میں کام آ جاؤ تاکہ آخرت میں اعلان ہو وہ خنسا آ جائے جس کے 4 بیٹے اللہ کے راستے میں کام آ گئے تھے. وہ خنسا کا یہ اعلان ہو. مجھے جانے 5 بیٹے دیے, 5 کو میں نے حافظ قرآن بنایا ہے. 5 کو حافظ قرآن ہے. اپنے اولاد کو حافظ قرآن بناؤ. جیسے ثناء اللہ صاحب پانی پتی, ان کے پورے گھرانے میں سب حافظ قرآن تھے. ہمارے بھائی زمانے کے انسان میں ایک آدم مفتی سعید صاحب بارک پوری سب حافظ قرآن, خود بھی, ان کی بیوی بھی, ان کی ساری بچیاں, سارے بچے, اور جو بہو نہیں آتی تھی مفتی صاحب فرماتے کہ اس کے لیے گھر کا جھاڑو پوچھا کچھ کام نہیں, سب سے پہلا کام کہ وہ حافظ بن جائے. وہ حافظ بن جائے, اس کے بعد گھر کا کام کاج شروع ہو جائے. پورا گھرانہ حافظ قرآن. جنہوں نے اس نعمت کو سمجھا ہے انہوں نے سمجھا یہ کتنی بڑی دولت ہے. حضرت مولانا نے ایک بات بیان فرمائی کہ شاہ انور کشمیری علیہ رحمہ بہت بنا چلتا پھرتا گرو کھانا کہا جاتا تھا ان کو, لیکن حافظ قرآن نہیں ہوئے تو کسی کو غلط فہمی نہ ہو اس کے بیٹے جب آپ کہہ دی اس لیے وہ حافظ قرآن نہیں ہوئے. وہ کبھی کبھی سبق پڑھانے گئے تھے تو سبق بہت تیزی کے ساتھ میں چلتا رہتا ہے. ایک پتہ دریا بہتا تھا, ایک پتہ دریا, وہ سبق پڑھاتے اور سبق پڑھاتے پڑھاتے ایک دم سے بولتے دفع ہو گیا. اکثر بولا کرتے دفع ہو گیا. تو شاگرد مجھے سبھی صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے, تو حضرت ایسے شاگرد تھے وہ پوچھتے تھے کہ حضرت یہ آپ کبھی سبق پڑھاتے پڑھاتے کہتے ہو دفع ہو گیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں بات پہلے تو جواب دیا چھوڑو تمہاری بات میں یہی ہے. بہت اصرار کیا تو جواب میں فرمایا پرانے سال میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو پرانی عبادت پر مجھے ایک اعتراض اور سوال پیدا ہوا تھا جو ابھی تک حل نہیں ہوا تھا. آج پڑھا رہا تھا, پڑھاتے پڑھاتے تو 10 سال پہلے بھی ایک سوال پیدا ہوا تھا, جواب مل گئے. تو میں کہتا ہوں وہ سوال دفع ہو گیا. سمجھ گئے, وہ سوال دفع ہو گیا. تو حضرت شاہ صاحب علیہ رحمہ فرماتے کہ قرآن کریم کو 3 لوگوں نے سمجھا ہے. وَأَنَا ثَالِثُهُمَا, ان میں تیسرا میں یہ توازن سمجھتے نہیں, یہ الگ مطلب ہے اس کا. 3 لوگوں نے قرآن کو سمجھا ہے, اپنے زمانے کے لوگوں کی بات فرماتے ہیں انا ثالثُهُمَا, میں ان میں کا تیسرا ہوں. تو وہ جب قرآن کو کھول کر حفظ کی نیت سے کہتے الحمدللہ رب العالمین تو آگے چل ہی نہیں سکتے تھے, اور الحمدللہ پر ایمان کے ایسے مضامین پر بولتے تھے کہ اسی لیے ہو جاتے تھے, آگے چل ہی نہیں سکتے تھے. سمجھ میں آئی بات, اس لیے وہ حافظ قرآن نہیں ہو سکے. تو وہ بڑے فلن پایا تھے کہ ان کو دیکھ کر ایسے واقعات تھے بڑے غریب خوبصورت تھے, ان کو دیکھ کر بہت سارے اسلام میں داخل ہوتے تھے. بہت فلن پایا ہے. اقاری حکیم علیہ السلام طیب رحمہ اللہ جو دارالجوہر کے محتلی تھے, بڑے ہو گئے تھے. ان کے والدہ کتنی بڑی ہوگی, وہ خود بڑے ہو گئے تھے. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ شاہ انور کشمیری علیہ رحمہ اپنے گھر آئے اور قاضی صاحب طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی بری والدہ گھر گئی تھی. اب وہ اپنے گھر میں ایسے وقت میں آئے کہ کوئی وہاں گھر میں رہتا نہیں تھا, اچانک گھر میں گھسے تو بری والدہ پر نظر پڑ گئی قاضی صاحب کی. اور کسی بیوی سے ناراض ہو گئے. بیوی سے ناراض, تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ جب یہ عورت تھی تو وہاں آ کر میرے آنے کا وقت تک کھڑی رہتی اور بتاتی کہ اندر میں ایک عورت ہے. اور سبق پڑھاتے پڑھاتے کبھی یہ واقعہ یاد آ جاتا تو دیکھ لیا رو پڑتے. کوئی بدنظری کا کوئی مسئلہ ہے, لیکن یہ ان کا تقویٰ تھا. اس طرح بڑے شان پر کشمیری علیہ رحمہ
لیکن قرآن کو حفظ وہ کیسے کر سکتے؟ وہ قرآن پڑھنے جاتے تو وہ علم ایسے مسائل پر اترتے کہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ قرآن اسی میں ہدایت میں وہ گھنٹوں اٹھاتے تھے، آگے چلنے کا موقع ہی نہ ملتا، اس لیے وہ حافظ نہیں ہو سکے۔ یہ بہت بڑے قابل مبارکباد ہیں، ان کے والدین ان کے پیچھے ہو رہے تھے اور گلابی چاہیے۔ یہ اتنے مبارک کے مقدس مجمع ہے۔ ایک مرتبہ کچھ سالوں پہلے ہم نے قاضی فاروق صاحب کو ہمارے نظریے سے استاد حدیث سے تو ان کو کرتے حصہ نے ہمارے گاؤں میں بلایا تھا، تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک مرتبہ حج کے موسم پہ جنت البقیع میں ایک قبر کو کھودا گیا، تو قبر میں سے ناش، وہ تو سال دو سال میں کھولنی پڑتی ہے، تو وہ بولا تو ناش کیسی کی ویسی، قبر کی بالکل ایسا تازہ۔ تو پھر شور ہو گیا کون ہے، تو مجمع جمع ہو گیا۔ اتفاق سے ان کا بیٹا وہاں موجود تھا، تو وہ بھی پہنچ گیا، تو یہ تو میرے والد ہے۔ اور وہ کون؟ تو ڈابیل کے شروع المدرسین دیکھ چکے مولانا بدر اعظم مرچی علیہ رحمہ، تو مدینہ منورہ میں مدفون ہے۔ تو پھر ان کے بیٹے سے پوچھا گیا کہ آپ کے والد کا کیا عمل تھا ایسا اللہ پاک نے ان کی باڈی کو محفوظ رکھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کوئی بڑا عمل تو مجھے یاد نہیں، لیکن میں نے زندگی میں کسی حافظ قرآن کے سامنے ابا کو پاؤں پہنا سے میں نہیں دے۔ حافظ قرآن کی اس نے ادب کیا، ان کا خیال رکھا، اللہ نے ان کی باڈی کا خیال رکھا اور اس کو بچایا۔ اور یہ حافظ قرآن کا پیغام ہے، جو حافظ بنے اللہ 10 لوگوں میں سنبھال کر اس کو حج دیں گے۔ ایک حدیث مولانا نے بتائی تھی، بول ملیں گے تیار ہو گیا، اس کو میں عربی میں پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ حدیث سے صحیح حدیث، اذا جعل القرآن فیہا، قرآن کو چمڑے میں رکھا جائے، وَأُلْقِيَ فِي النَّارِ، اس کو جہنم میں اور آگ میں ڈال دیا جائے، مَحْتَرَقَ، تو وہ آگ میں صلاحیت نہیں کہ اس کو جلائے۔ ملا علی بن سلطان البخاری علیہ رحمہ بیان فرماتے کہ یہ یہاں ایہا کو چمڑے سے مراد انسان کی باڈی ہے، یعنی یہ نہیں مانا ہے انسان کی باڈی ہے، یعنی دل میں تو قرآن کو بچا لے اور اپنے جرم کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے اس حافظ قرآن کو اگر جہنم میں ڈالا بھی گیا تو جہنم کی آگ میں وہ پاور نہیں کہ ان کے بدلوں کو سلائے۔ معمولی فضیلت ہے، معمولی فضیلت ہے یہ۔ لحامل القرآن نحبۃ المستجابہ، جو حافظ بن گیا، قرآن سے نسبت جوڑ دی، قرآن والا بن گیا، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ وہ مستجاب الدعوات بن گیا، اللہ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ ان اللہ تعالیٰ لا یغضب، اللہ کبھی کبھی غصہ ہو جاتے، اور اللہ جب غصہ ہو جائے تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کوئی بات کر سکے۔ وہی تو ہوگا کوئی میدان حشر، جو مجھے سامنے قائم ہوگا، وہ میدان حشر میں سارا مجمع اولین آخرین کا ہوگا اور امت پریشان ہوگی، اور وہ اپنے بدن سے نکلنے والا پسینہ، اور وہ پسینہ میلوں پیدا ہوا، اور سورج اتنا سوانے سے تھا، تو سوانے سے پر سورج وہ ایک آگ کا گولا ہے۔ اب آگ کے اوپر آپ تپیڑا چڑھاؤ تو اندر کا پانی تھتھت ہوگا، تو یہ سورج نکلا تو نکلنے والا پسینہ یہ بدبودار بھی ہوگا اور بڑا سخت گرم بھی ہوگا، اور یہ پورا تالاب کے بیچ میں آدمی بدبودار اور سخت گرم، اب یہ پریشان، یہ ہے نفسی نفسی کا عالم، میدان حشر یہ ہے نفسی نفسی کا عالم۔ تو اس وقت میں ابراہیم خلیل اللہ کے پاس، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس، اور آدم صفی اللہ کے پاس سب جاتے رہیں گے، لیکن اللہ اتنے غضب میں ہوں گے کہ کوئی ہمت نہیں کر سکے گی، اگر کر سکے گا اللہ سے بات کرنے کی، تو اللہ جب غصے میں آ جاتے تو کسی کی ہمت نہیں کہ ہم اللہ سے بات کریں۔ جیسے میدان حشر میں کبھی کبھی اللہ غصے میں آ جاتے، ان اللہ تعالیٰ لا یغضب فتسلم الملائکۃ لغضبہ، اللہ کے غصے کو دیکھ کر ملائکہ اور فرشتے پر کانپنے لگتے، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، یہ اللہ کو غصے ہو گئے۔ آگے سنو اچھے لوگوں، آگے سنو اور اپنے بچوں کے لیے ارادے کرو۔ فَإِذَا نَظَرَ إِلَىٰ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ كَمْ لَوْ رِضَا، اس طرح میں میرے اللہ کی نظر
ایک حافظ قرآن پر پڑتی ہے، میرا اللہ کا غصہ وہ حافظ اسی میں بدل دیتا ہے۔ ایک حافظ قرآن پر جب اللہ کی نظر پڑ گئی تو اللہ کا غصہ رانا اسی میں بدل گیا۔ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، حافظ حدیث بناؤ، حدیث کا ماہر، مسائل کا ماہر، مسائل سیکھنے والا، اصلی تعلیم آپ پڑھاؤ، بے شک پڑھاؤ، منع نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ میرے بھائیوں، میں آپ کہوں تو میں ہاتھ جوڑوں، میرے اللہ کے کلام کو تو